ایک صحابی نے گھر بڑا عالیشان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی. ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. پھر سواری اچھی رکھو, سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو, اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل. کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں, یار وہ اتنا مہر, ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں. اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئیں گے تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی یہی ہے نا اسلام میں, کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے, اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000, یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں اتنے تھوڑے تھوڑے مہر. یار کیا ہو گیا یار یہ. اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا, بھائی تمہاری مرضی, تم 10,000 رکھو 15, لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا, کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, اس سے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000, وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے, لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو, اس کا مطلب 40 لاکھ کم بات گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. اس کا مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے. سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے, سپلائی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بہت. جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی. آپ دوسری کر کے دیکھو, فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو دوسری کر رہا ہے, ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر, اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا, کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے, وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ, ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-20 25-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا, کہاں جاتا ہوں, مجھے پتا ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ایک آدمی کی 24 بیٹیاں, 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں, ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہوں ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں, میں اس سے ملا, ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں. تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا, سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں, کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا یار, کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں. تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, صحیح ہے نا. 24 بیٹی ہیں کہ 48 بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا کم وقت کہ رشتہ کون دے گا اس کو, کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا, ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر, تو وہ آتا رہے گا. قیام پوری زندگی آئے گا, یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو, تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام. وہ ان کا ایک اصول ہے, بھائی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا, کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی؟ یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے, لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریا مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں. بھائی اپنی ایج دیکھ یار, تو یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں, الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے. وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا,
ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. اور یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, جانا ہے. یہ کون ہے گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے, W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے, پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی, اپنا مکان بنا لے, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے, نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو, لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لیے, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کو ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے, تو 1-1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1-1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہو گیا. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا, رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی, عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو, مسئلہ یہ ہے. رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار, تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو. وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا, تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے, 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے ہی انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بحریہ ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے, وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. میرا ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہو, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی, وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا, اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو, ذرا بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں کر, تو خرید لوں اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈھیر ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے, یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں, تو چلو اپنا گھر خرید لیا, لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا. یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار. رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں, تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی. او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے. صحیح بتاؤ, 1 کروڑ آپ کے پاس ہے, گھر بنائیں گے, 4 شادیاں کر لو, گھر میں عزت نہیں ہوگی لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی, سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے, 4. مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے. گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے, تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں, گھر کے. تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی, ہوگی باہر ہی, یہ بتا دوں میں آپ کو, اندر بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اندر تو کس کی, وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی, وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں, 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں. عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں ہیں. تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے, وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ سارے کھیل باہر کے ہیں, اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے,
تزکیہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے لہٰذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے, آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو, تعمیر. ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مقصد تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا کیش ہو جائے گا, کیا مطلب گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی, آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا, اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس. گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, وہ زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی. ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, دھول سل کے حساب سے. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفینس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے, تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا, کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں, کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو
میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کیونکہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفینس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل, تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفینس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ یو کے میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, یو کے والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے. جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بہت ہو گیا, بس انجوائے کریں گے لائف. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے نا, کہتے یار بہت کھا لیا اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک اے سی سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی, 14 بچے ماشاءاللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ, ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو میں, او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں. اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا ہے, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس ایسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنہ ہو گیا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنہ, کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنہ آتا ہے. پھر وہ تو یہ کاکڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے, صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں, کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا. ہٹو بچوں, میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار, اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے یار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا, کیوں اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے.
لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار. اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ ہو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے. ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنہ. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنہ ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنہ کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنہ. دماغ فریش. پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری نے پسند ہی نہیں آئی, صاحب غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا, تو دودھ تو ہو نا اس کا. بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خم اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق. خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا. تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے, تو بکری پالو یار, اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے. لیکن نہیں جی, پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے, مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی, شخصیت. ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے. مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ, اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا, تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کے یہ آ گیا, فلاں کو یہ تو ہر گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا, تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا, تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام ہی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بہت پڑھی تھیں. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر. کیا خیال ہے, جب بیمار ہوتا ہے آدمی, دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں, گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی, تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے دو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبوڈ ہو گئے, کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا, اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے, ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے, تو اللہ کے قبضے میں ہے دل. اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہے نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے, ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے,
میں نے ابھی بیریئر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے یہاں. تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتا ہے, اب چرسی نہ بن جائے گا. اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, سائیکولوجسٹ سے, سائیکیٹرک سے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی. ہاں, کسی سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں, کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب. تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے, اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا. ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا, دماغ, یہ باہر کی خرابی ہے نا, باہر کا آدمی خراب ہے, مشین خراب ہے, آپ کو نیند, دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں, آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے, بدتمیز آدمی ہے, بد اخلاق ہے. لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا, باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ. سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا, نیند کی گولیاں دے دے گا, آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. اچھا, تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک, حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں. ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی آؤٹ. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا, کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے, اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے, اینٹی وائرس چلایا, وہ کیا کر دیا, اڑا دیا. ریفریش کیا, سلا دیا, دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں, بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا, بعض دفعہ مسئلہ ہے, ابے ری اسٹارٹ مار اس کو, بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, اس کو ری اسٹارٹ مارو, سیٹ ہو گیا. بہت دفعہ ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو. ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا, تو وہ بھی اصل میں کیا ہے, ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں, پیسوں کے معاملات, اور ویسے جسمانی تھکاوٹ, بیگم سے پھڈے, سسرال کے جھگڑے, سیاسی باتیں ہیں بھائی, وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے, اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات, سبت کاٹنے کو کہتے ہیں. عجیب چیز ہے نیند بھی. دیکھو نیند عجیب چیز ہے. آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے. جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے ہو, بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا, ہاتھ تھک جائے گا. تو آرام کیسے دو, ویٹ اٹھانا چھوڑ دو. جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں, 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو آپ چل کے تھک جاتے ہو, اس کا حل کیا ہے, ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو, بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے, ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں. لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا, دماغ کا دیکھو, جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا, ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے,
रेस्ट। चलना छोड़ दें तो टांगों को क्या मिलेगा? टांगों का काम है चलाना। अच्छा, आजकल टांगों का काम चलना रहा नहीं है। आजकल टांगों का काम सिवाय पैंट पहनने के, पैंट बांधने के, क्योंकि अगर टांग ना होती तो सलवार कहाँ पहनते, हम पैंट कहाँ पहनते। चलना फिरना लोगों ने क्या किया है? छोड़ दिया है। हर काम बाइक पे हो रहा है, हर काम बस में हो रहा है, हर जहाज में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, तो चलना फिरना क्या? खत्म। तो टांगे तो बर्बाद होंगी ना, घुटनों की बीमारियां, और ये जो कुछ मस्जिदों में देखो कितनी कुर्सियां आती चली जा रही हैं। तो टांग को अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया है? चलने के। तो ये चलेगी तो फिट रहेगी। तो अब चल चल के थक गए, तो टांग का काम था चलाना, पाँव का काम था चलाना, पाँव से वो काम लेना छोड़ दें वक्ती तौर पे। जब थक जाए तो वो दोबारा क्या हो जाएंगे? फ्रेश हो जाएंगे। अब दिमाग का काम क्या है? बोलो ना। देखो, आंखों का काम है देखना। हम कोई मुताला कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो वंस अपॉन अ टाइम लोग किया करते थे, अब तो खत्म हो गया। तो तारीख भी ड्रामे देख के लोग सीख रहे हैं। हालांकि जो हिस्ट्री है ना, वो किताबों में होती है सही। मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताबें हिस्ट्री पे, तारीख पे ज़रूर पढ़ें आप लोग, ताकि ये जो बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों ने झगड़े खड़े किए हुए हैं ना, हज़रत मुआविया पे इल्ज़ामात, मुस्तनद तारीख़ी किताब है, उसको पढ़ें लाजमी। वरना आप गलत लिखी हुई तारीखें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बाज़ लोगों को बनु उमैया खोलिया हो गया है। तो माली खोलिया होता है ना, एक बनु उमैया खोलिया, हर बात घुमा घुमा के बनु उमैया के खिलाफ। भाई उसमें अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे काम भी हुए हैं। अच्छों को अच्छा कहो, बुरों को बुरा कहो, हर दौर हुकूमत में हुआ है। लेकिन उनका कुछ नफ्सियाती मसला बन चुका है। नफ्सियाती बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं। आपका कोई ज़ाती चिढ़ हो जाती है आपको किसी से, तो हिस्ट्री पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त तारीख़ लिखी है उन्होंने। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी तारीफ़ की है। खैर, ये दरमियान में एक बात आ गई। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप अगर चलते चलते थकते हैं तो टांगों से काम लेना छोड़ते हैं, तो दिमाग का काम क्या है? आंखों से जब स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, आंखें थक जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी आंखों को ऐसे करके रख देता है, किताब, थक जाता है, तो फिर फ्रेश होके मुताला करना शुरू कर देता है। दिमाग का काम है सोचना। तो दिमाग को रेस्ट कैसे मिलेगा? जब वो सोचना बंद कर दे। ये अपने इख्तियार में है? बोलो ना, क्या हो गया? देखो, हाथ से वेट उठा रहे थे, अपने इख्तियार में, वेट ना उठाओ। पाँव से चल रहे थे, अपने इख्तियार में। दिमाग का काम क्या है? ऑर्डर करेगा टांगों को, रुक जा, टांगे रुक जाएंगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा, बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का? आपका ब्रेन है। ये सारे काम कर रहा है। इसको ऑर्डर कौन देगा? इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी कर ले, बयान जल्दी खत्म कर ले। यही होता है ना। तो दिमाग ऑर्डर देगा, तो जबान अगर बात समझ में आएगी उसके दिमाग की तो रुक जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो चलती रहेगी। लेकिन ऑर्डर कौन देता है? दिमाग। दिमाग को जब सुकून चाहिए तो उसका तरीका यह है कि दिमाग सोचना छोड़ दे। तो दिमाग को सोचना छोड़ने का ऑर्डर कौन देगा? दिमाग देगा क्या? आदमी अपने से बड़े की बात मानता है जो उस पर ऑर्डर चलाता है। दूसरी बात, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो उस यानी दिमाग अपना मातहत थोड़ी होगा। तो दिमाग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग किसी की सुनता नहीं। दिमाग को ऑर्डर वो देगा जो दिमाग से ऊपर है। वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने बनाया है तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया का रिश्ता डिस्कनेक्ट करने वाला। नींद को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि आपके दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन क्या होता है?
ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے, تاریں کاٹ دی جاتی ہیں. جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, چمونی آپا کیا کر رہی ہیں, اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج کے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1-1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ حتیٰ کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے, جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا, دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا بے سو جا, بے سو جا, بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو. آپ جاگ رہے ہیں نا, آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا, بھئی یہ گلاس پکڑ لے, گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے, آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے, اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں, سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا, شور شرابے کو ختم کر دینا, یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو, اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں. دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے, کیوں زندگی نکل گئی نا, جو چل رہے پھر رہے تھے, ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اس کو روح سے تعبیر کیا ہے, حیات سے تعبیر کیا ہے. یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ. جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے. سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4, 5, 6, 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے, صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ واکنگ کرتے ہو, چلتے 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 تھک گئے, پھر بیٹھو آپ, پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی, سکون مل گیا, پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے بیٹھے درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آگے نہیں آپ کو اٹھا سکتی, تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا, پھر سوئے جا رہا ہے, پھر سویا ہے, تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بحث میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا, وہ لاتیں مار مار کے بگاتی ہے آپ کو, کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. کہتی ہے بھائی میرا دودھ نکال لیا, کھلا لیا, پلا لیا, بس صحیح ہے, 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں, 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے, اب کافی ہے. اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے نچوڑ, میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تم؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے, خوب سمجھ لیں. یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی, ابھی موضوع نہیں ہے, جلد کہاں نکل رہا ہوں میں, اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. ایک جلدی سے صحت کی بات ہے نا, پارسل ہو جانی چاہیے.
یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرو گے کھا کھا کے، مر جاؤ گے. بم دھماکہ جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا، ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو، ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار میں اتنے بادام کھانے چاہیے تو اتنا پستہ کھانا چاہیے، اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور فلاں چیز کھانے سے اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے، اور اخروٹ کے حلوے. جو کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں، انرجی کہیں کھپے تو صحیح. پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں، یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا، یہ بیماریاں پیدا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا، شوگر کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں جی، بہت زبردست ہے صحت کے لیے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں، میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی، یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں، یہ زیتون بھی گلے پڑے گا آپ کے. زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں، انسان کی میں صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے، یا تو جم جا رہا ہوں نا، کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بکرے کھا لیں، کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت، مچھلی، دودھ، مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں، یہ کوئی اس سے اور مرو گے، برباد ہو جاؤ گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال، ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے ہو، جتنی انرجی آپ کی استعمال ہو میں اتنا کافی. صبح نہار میں ایک چمچہ شہد لے لیا، کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی ہے، 2 کھجوریں بہت ہیں سارا دن. کیا کر کیا رہے ہیں؟ آفس میں جا کے بیٹھنا ہے، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے نا وہ کی بورڈ پہ بٹن دب رہے ہیں، یہ انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے، اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو اتنی استعمال ہو رہی تھی نا، یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ کے، تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا، اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ، اچھل کے نیچے گرو گے. بھائی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. تو اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں، کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے، اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی، ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے، سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے کر کے دیا ہوا ہے ڈائٹ پلان نا، کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی. اس کے بعد بھی حال دیکھو، حال تو دیکھو نا ہے کیا. نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے، نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں، یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں، یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں؟ بولو ماسی. خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے. وہ جناب
بریڈ بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، اور اس میں بریڈ تو خیر کوئی زبردست خوراک نہیں ہے، انڈے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی، کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں درد. اور بچہ بھی گود میں ہوگا، اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی. وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر میں بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی، اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے، دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے، وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا، اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا، بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں، دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں، بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا، بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے، موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے، وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں، تھوڑی وقت میں اس میں بور، اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو، سمجھتے ہو، استعمال کیا کرو، پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. بادام کھا لو، اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے، لیکن کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، آپ اتنے تیز ہو، آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا، دو تین کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، اس میں دماغ استعمال، بولو نا یار، ہوگا. نمبر 2، کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں، انگریزی سیکھ لیں، جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے. تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40, 45, 50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ 78 سال کی عمر، بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا. فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں، دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو وہ تجزیہ کر کر کے مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں، ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی، لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں. صحیح ہے؟ کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی، کوئی چیز سیکھیں، کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا، اندر کا انسان، اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا اس کو. نیند صحیح نہیں ہو رہی ہے، لے گولی کھا کے سو جا، یا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اندر ہی کا فالٹ ہے، تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں، جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو،
اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہوں اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو, ان کو بزرگ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. سمجھ میں نہیں آتی بات؟ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں